عالمی ٹیکنالوجی کی تاریخ میں مائیکروسافٹ ایک ایسی کمپنی کے طور پر جانی جاتی ہے جس نے کمپیوٹر سافٹ ویئر، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور 21ویں صدی کے دوسرے عشرے میں اس کمپنی کی سمت میں ایک ایسی بڑی تبدیلی آئی جب ستیا نڈیلا کو اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا۔ نڈیلا کی قیادت میں مائیکروسافٹ نے نہ صرف اپنی کاروباری حکمت عملی کو تبدیل کیا بلکہ مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی سطح پر ایک مضبوط مقام حاصل کیا۔ نڈیلا 19 اگست 1967 کو حیدرآباد، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھارتی حکومت کے ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے، جبکہ والدہ سنسکرت کی استاد تھیں۔ نڈیلا نے اپنی ابتدائی تعلیم حیدرآباد کے پبلک اسکول سے حاصل کی اور بعد ازاں منی پال انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرز کیا۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف وسکونسن مواکی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا اور بعد میں یونیورسٹی آف شکاگو کے بوتھ اسکول سے بزنس میں MBA کیا۔ 1992 میں نڈیلا نے مائیکروسافٹ میں شمولیت اختیار کی اور کمپنی میں مختلف تکنیکی اور انتظامی عہدوں پر کام کیا۔ ابتدائی برسوں میں انہوں نے ونڈوز NT اور سرور ٹیکنالوجیز کے منصوبوں پر کام کیا۔ وقت کے ساتھ وہ کمپنی کے ان شعبوں میں بھی شامل ہوئے جو انٹرنیٹ سروس اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر سے متعلق تھے۔ 2011 میں انہیں مائیکروسافٹ نے کلاؤڈ اور انٹرپرائز گروپ کے سربراہ میں مقرر کر دیا گیا، جہاں انہوں نے Azure نامی کلاؤڈ پلیٹ فارم کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ Azure ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو کمپنی اور اداروں کو ڈیٹا اسٹوریج، کمپیوٹنگ اور مختلف آن لائن خدمات فراہم کرتا تھا۔ نڈیلا کی قیادت میں Azure تیزی سے ترقی کرنے لگا اور مائیکروسافٹ کی آمدنی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ اس دوران ٹیکنالوجی کی دنیا میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی اہمیت مسلسل بڑھ رہی تھی اور مختلف کمپنیاں اپنے ڈیٹا اور سافٹ ویئرز کو آن لائن سرور پر منتقل کر رہی تھیں۔ 4 فروری 2014 کو مائیکروسافٹ نے اعلان کیا کہ نڈیلا کمپنی کے تیسرے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں گے۔ اس سے پہلا یہ عہدہ بل گیٹس کے پاس موجود تھا۔ نڈیلا کے CEO بننے کے وقت مائیکروسافٹ کو کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت موبائل ڈیوائسز، کلاؤڈ سروسز اور نئے سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز نے ٹیکنالوجی کی صنعت کا رخ بدل دیا تھا۔ نڈیلا نے کمپنی کی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے کلاؤڈ فرسٹ اور موبائل فرسٹ کے تصور کو فروغ دیا۔ اس پالیسی کے تحت مائیکروسافٹ نے اپنی توجہ سافٹ ویئر لائسنس فروخت کرنے کی روایتی ماڈل سے ہٹ کر ایک آن لائن خدمات اور سبسکرپشن سسٹم پر مرکوز کی۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں مائیکروسافٹ آفس کو کلاؤڈ پر منتقل کیا گیا اور آفس 365 نامی سبسکرپشن سروس متعارف کرائی گئی، جسے ہم بعد میں مائیکروسافٹ 365 کے نام سے جانتے ہیں۔ اس تبدیلی نے صارفین کو انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ڈیوائسز پر ایک ہی سافٹ ویئر استعمال کرنے کی سہولت فراہم کی۔ نڈیلا کے دور میں مائیکروسافٹ نے کئی اہم کمپنیوں کو خریدا، جن میں 2016 میں لنکڈ ان کی خریداری تقریباً $26 ارب میں شامل ہے۔ لنکڈ ان دنیا کا سب سے بڑا پیشہ ورانہ نیٹ ورک ہے اور اس کے حصول سے مائیکروسافٹ کو کاروباری ڈیٹا اور پروفیشنل نیٹ ورکنگ کے میدان میں مضبوط پوزیشن ملی۔ اسی طرح کمپنی نے گٹ ہب کو 2018 میں تقریباً $7.5 ارب میں خریدا، جو دنیا کی سب سے بڑی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم جانا جاتا ہے، جس پر تقریباً لاکھوں پروگرامرز اپنے کوڈ شیئر کرتے ہیں۔ ان اقدامات نے مائیکروسافٹ کو سافٹ ویئر ڈیولپرز اور ٹیکنالوجی کمیونٹی کے لیے مزید مضبوط تعلق قائم کرنے کا مدد دی۔ نڈیلا کی قیادت کا ایک اہم پہلو مصنوعی ذہانت کی تحقیق اور اس کے عملی استعمال کو فروغ دینا تھا۔ مائیکروسافٹ پہلے سے ہی مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے شعبوں میں کام کر رہا تھا، لیکن نڈیلا کے دور میں ان شعبوں کو کمپنی کی بنیادی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا گیا۔ مائیکروسافٹ نے اپنے Azure کلاؤڈ پلیٹ فارم میں AI سروسز شامل کی، جن کے ذریعے مختلف ادارے اپنے سافٹ ویئر میں مصنوعی ذہانت کی خصوصیات شامل کر سکتے ہیں۔ ان خدمات میں زبان کی شناخت، تصویر کی پہچان اور ڈیٹا کے تجزیے جیسے نظام شامل ہیں۔ 2019 میں مائیکروسافٹ نے مصنوعی ذہانت کی تحقیق کرنے والی کمپنی OpenAI میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی اور بعد کے برسوں میں یہ سرمایہ کاری کئی ارب ڈالر تک بڑھ گئی۔ OpenAI کی جانب سے تیار کردہ جدید زبان کے ماڈلز اور دیگر AI ٹیکنالوجیز کو مائیکروسافٹ کے Azure پلیٹ فارم اور مختلف مصنوعات میں شامل کیا گیا۔ 2023 میں مائیکروسافٹ نے اپنے سرچ انجن Bing اور دوسری سروسز میں جدید AI سسٹم متعارف کرایا، جس کے بعد صارفین قدرتی زبان میں سوالات پوچھ سکتے ہیں اور تفصیلی جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مائیکروسافٹ 365 میں بھی AI پر مبنی کو پائلٹ نامی ٹول شامل کیا گیا، جو دستاویزات تیار کرنے، ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور مختلف دفتری کاموں کو آسان بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں مائیکروسافٹ کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں بھی اہم اور اعلیٰ کمپنی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نڈیلا کے دور میں بھی کمپنی کی مالی کارکردگی میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ 2014 میں جب وہ CEO بنے تو مائیکروسافٹ کی مارکیٹ ویلیو تقریباً $300 ارب تھی، جبکہ بعد کے برسوں میں یہ قدر بڑھ کر $2 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے۔ Azure کلاؤڈ سروس کمپنی کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ بن چکا ہے
اور دنیا بھر میں ہزاروں ادارے اپنی ڈیجیٹل خدمات کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ نڈیلا نے کمپنی کی ثقافت میں بھی تبدیلی لانے پر زور دیا اور انہوں نے ملازمین کے درمیان تعاون، سیکھنے اور نئے سوچ کو فروغ دینے کی پالیسی اختیار کی۔ ان کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے کھلے ذہن، تحقیق اور مسلسل جدت ضروری ہے۔ مائیکروسافٹ نے ان کے دور میں اوپن سورس سافٹ ویئر کمیونٹی کے ساتھ بھی تعاون بڑھایا، جو پہلے کمپنی کی پالیسی کا نمایاں حصہ نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں مائیکروسافٹ نے لنکس اور دیگر اوپن سورس ٹیکنالوجیز کو بھی اپنے کلاؤڈ پلیٹ فارم میں شامل کیا اور مختلف اوپن سورس منصوبے میں حصہ شروع کیا۔ نڈیلا کی قیادت میں مائیکروسافٹ نے ڈیجیٹل معیشت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں اپنی پوزیشن مضبوط بنائی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو دنیا بھر کے کاروباروں اور اداروں تک پہنچایا۔ ان کی حکمت عملی میں کمپنی کو روایتی سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیوں سے ایک عالمی ٹیکنالوجی پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے میں مدد دی، جس میں کلاؤڈ انفراسٹرکچر، ڈیولپر ٹولز، ڈیجیٹل سروسز اور مصنوعی ذہانت کے جدید نظام بھی شامل ہیں۔ اس طرح نڈیلا کی قیادت کو مائیکروسافٹ کی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کمپنی نے جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی سمت کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا اور عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ترقی میں ایک مؤثر کردار ادا کیا۔